السلام علیکم دوستو، آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ 21 جولائی کو انڈیا کی نیول وارشپ INS برہم پترا روٹین کی مینٹیننس کے دوران کھڑے کھڑے پانی میں ڈوب گئی۔ انیشیلی اس میں تیز آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر کچھ گھنٹوں میں تو قابو کر لیا گیا، لیکن ابھی تک اس کو سیدھا نہیں کیا گیا، جو ایک آسان کام نہیں ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا۔ جیسے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن اصل نقصان کا تخمینہ اس کو سیدھا کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ INS برہم پترا انڈیا کا پہلا گائیڈڈ میزائل فریگیٹ ہے جو انڈیجسلی ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یہ 2000 میں کمیشن ہوا اور اس کی ورتھ 6000 کروڑ ہے۔ INS برہم پترا کو سمندر کا شیر کہا جاتا ہے اور نیوی کی ایک طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا سلوگن ہے کہ دشمن کو خطرہ ہے جب آگے برہم پترا۔ 2014 سے آنورڈ انڈیا کے بجٹ میں بتدریج انکریز دیکھا گیا ہے۔ گلوبل ملٹری سپینڈنگ میں انڈیا کا نام ٹاپ کی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا انڈین نیوی کے بارے میں جانتے ہیں۔ انڈین نیوی انڈین آرم فورسز کا میری ٹائم آرم ہے۔ انڈین نیوی کے پاس 68 وارشپس ہیں جن کی ویلیو 2 لاکھ کروڑ ہے۔ انڈیا کا پلان 2030 تک اس کی تعداد 160 تک پہنچانا ہے، جو ایک بہت ہیوج انویسٹمنٹ ہوگی اور GDP کا ایک میجر پورشن کنزیوم ہوگا۔ ابھی ہم انڈین نیوی کے ایریا آف آپریشن کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ جنرلی انڈین نیوی پرشین گلف، ہارن آف افریقہ اور اسٹریٹ آف ملاکا میں آپریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی اور میڈیٹرینین سی میں بھی اس کی ڈپلائمنٹ کچھ عرصے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان ایکٹیویٹیز میں روٹین کی بائلیٹرل نیول ایکسرسائزز بھی شامل ہیں۔ اسی سال پاکستان نیوی نے انڈین نیوی کو کوورٹلی ان کی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرتے ہوئے بھی رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ابھی ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ انڈین نیوی کی ایکسپینشن کے پیچھے مین موٹیو کیا ہے۔ سنیے۔ India's Navy is on a determined course of expansion, with 68 warships and vessels currently on order, collectively estimated to be worth around 2 lakh rupees crore. This drive is aligned with India's ongoing efforts to strengthen its blue water capabilities, securing its vast geostrategic interests, while also responding to China's ever-expanding footprint in the Indian Ocean region. یہ انڈیا اور چائنا کی نیوی کا کمپیریزن ہے۔ آلدو انڈیا کو چائنا کو کمپیٹ کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن یہ پوری کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس ہیوج انویسٹمنٹ کے باوجود انڈین نیوی میں میجر ایکسیڈنٹس انڈیا کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ بن گئے ہیں۔ INS برہم پترا ایک پہلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں ایسے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ہیوج لاس اور ایمبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی ہے۔ سندھو رکشک، INS بٹوا، رنویر، INS کونکن شامل ہیں۔ ان میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان میں سب سے پہلے آگ لگی اور اس کے بعد یہ نیچے ڈوب گئے۔ INS بٹوا کو سالویج کرنے میں 3 مہینے لگ گئے تھے۔ اسی پیش نظر یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ INS برہم پترا کو سالویج کرنے میں اس سے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ INS برہم پترا کو آپریٹ پوزیشن میں لانے کے بعد ہی یہ اندازہ کیا جا سکے گا کہ انڈین نیوی کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ صرف آگ لگنے سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ انڈیا نیوی کی نااہلی ہے یا ایک سازش۔ اپنی پرانی عادت کے مطابق انڈین میڈیا نے اس کو ایک سازش کا رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کی میجر وجہ ہینڈلنگ پروسیجر، سیفٹی میئرز اور SOPs کی وائلیشن ہے اور انڈین نیوی کی نااہلی کو ثابت کرتی ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک نیوی جو پیس ٹائم میں اپنے وارشپس کی حفاظت نہیں کر سکتی، کیا وہ اپنے ملک کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ تھینکس فار واچنگ۔